من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، شوال کا دوسرا، شعبان المعظم کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ مومنین کے لیے کمائیوں اور نیکیوں کی بہار رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، ان میں اللہ رب ذوالجلال نے روزوں اور رمضان شریف کے بارے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ 11 مہینے ہم آزاد رہتے ہیں، ہر وقت کھانے پینے میں جب ضرورت ہو، جس وقت ضرورت ہو، ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، اور ہر قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ مشکوک چیزیں آتی ہیں، صحیح چیزیں بھی آتی ہیں، تو جس سے ہمارا جو جسم بنتا ہے، اگر حرام چیز استعمال کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ رمضان شریف ان کو زائل کرنے کے لیے، ہمیں پاک و صاف بنانے کے لیے اور جنتی بنانے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اور یہ روزے صرف ہم پر اللہ نے فرض نہیں کیے، بلکہ ہر امت پر اللہ نے روزے فرض کیے، کسی پر زیادہ، کسی پر کم، کسی پر کس مہینے، کسی پر کس مہینے۔ اور بہت سے امت ایسے بھی تھے کہ جن پر 6 مہینے روزے فرض تھے، کسی پر 3 مہینے تھے، کسی پر 1 مہینہ، کسی پر 2 مہینے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کسی پر ہر مہینے کے مختلف دن مقرر کیے، لیکن ہمارے لیے سال میں 1 مہینہ رمضان شریف کا مقرر کیا کہ اس میں ہم روزے رکھیں۔
اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر 5 فرائض مقرر کیے ان میں روزے بھی ہیں۔ پہلا فرض ہے کلمہ توحید کا اقرار، اور دوسرا فرض ہے نماز، تیسرا فرض ہے رمضان کے روزے، چوتھا فرض ہے زکوٰۃ، پانچواں فرض ہے حج بیت اللہ۔ یہ 5 فرائض جو اللہ نے ہم پر مقرر کیے، یہ 3 فرائض تو سب پر ہیں، باقی 2 فرائض مالی گنجائش والوں پر ہیں۔ کلمہ توحید کا اقرار ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ اسی طرح نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور زکوٰۃ پیسے والے پر جس کے پاس نصاب مقررہ ہو۔ اسی طرح حج بھی اس پر ہے جو حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، جہنم سے بچو، برائیوں سے بچو، نیکیاں کرو اور اللہ کے فرائض ادا کرو، اللہ کے احکامات بجا لاؤ، اور یہ فرض ہیں۔ اور روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تقوی سے اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ جس کو اللہ کی عبادت میں مزہ آئے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، وہ متقی بندہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے متقین کے لیے جو انعامات رکھے، رمضان کے روزے داروں کے لیے جو انعامات رکھے، وہ رب ذوالجلال مرنے کے بعد کچھ عطا فرمائیں گے جنت میں، کچھ یہاں دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ روزے چند دن ہیں، یعنی 1 مہینے جو مقرر ہیں، 1 مہینے کے روزے ہیں، اور بندہ یہ 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے اور اس سے صحت کا بھی فائدہ ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم جو کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمارا معدہ اور دوسرے جو عضو ہیں ان پر بہت بوجھ ہوتا ہے، کبھی یہ بوجھ بیماریوں کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی یہ بوجھ قبض کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی یہ بوجھ تکلیف اور دستوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور اس مشنری کو رمضان شریف میں ایک تو اللہ کا حکم فرض ادا ہوگا اور دوسرا معدے کو آرام ملے گا۔ جیسے ایک گاڑی ہے، گاڑی کو چلاتے ہو جب انجن گرم ہوتا ہے تو پھر اس کو آرام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے انجنوں پر پانی وغیرہ لگاتے تھے، اب جو ہے تو انجنوں کو بند کر کے کچھ وقت کے لیے گاڑی کو بند کیا جاتا ہے تاکہ اس کے انجن کو آرام ملے۔ اسی طرح ہمارا بھی یہ جو انجن ہے، معدہ ہے، روزوں میں اس کو آرام ملتا ہے اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ہم جو ہر وقت سیر رہتے ہیں، ہر وقت ہمارا جی بھرا ہوا ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، غریب کی بھوک کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، محتاج کی تنگی کا احساس نہیں ہوتا، پیاسے کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ روزہ رکھنے سے جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کو پانی دور سے ملتا ہے یا کم ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اسی طرح جب بھوک لگتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ جن کے پاس رزق میں تنگی ہے، روزی میں تنگی ہے، ان غریبوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب مصر میں قحط کا زمانہ آ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو اس وقت عزیز مصر تھے وہ روزے رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکہ مجھے غریبوں اور بھوکوں کا احساس ہو، اور میں اس لیے روزے رکھتا ہوں۔ اور جب زیادہ تنگی ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا لوگوں 24 گھنٹوں میں صرف ایک وقت کھانا کھاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام خود بھی ایک وقت کھانا کھانے لگے۔ وزیروں نے مشورہ دیا ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم 2 وقت کھائیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کو جو دیں گے ہم خود بھی وہی استعمال کریں گے، اس سے زیادہ ہم کریں گے تو ہم غاصب اور ظالم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے روزے رکھنے سے ایک تو ہمیں غریبوں کے بھوک کا احساس ہوگا، اور دوسرا جو ہے تو ان کی محتاجی کا احساس ہوگا، ان کی تنگی کا احساس ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے بھی فرمایا کہ تمہیں روزوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن روزوں کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ دار کی روزہ کشائی کی، افطار کروایا، تو اللہ رب ذوالجلال جو ہے تو اسے اس کے درجے میں جو ہے تو جنت عطا فرمائیں گے، اور جو ہے تو اسے روزے دار جتنا ثواب دیں گے، اور یہ ثواب روزے دار کے ثواب سے نہیں کاٹا جائے گا، اس کو آدھا نہیں کیا جائے گا، بلکہ روزے دار کو تو روزہ رکھنے کا مکمل ثواب دیا جائے گا۔ جس نے افطار کروایا اس کو بھی اپنی خزانے سے اللہ اتنا ثواب دیں گے جتنا روزے دار کو ثواب دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرائیں، ہم کیسے روزے دار کا روزہ افطار کرائیں گے، ہم خود محتاج اور غریب ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا کہ جس نے کسی کو ایک دانہ کھجور کے ذریعے افطار کروایا، ایک گھونٹ پانی یا لسی کے ذریعے افطار کروایا، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہم ایک جگ اگر شربت کا پانی کا کسی روزے دار کو دے دیں، ایک گلاس ہی دے دیں، چند کھجوریں ہی دے دیں، یا ایک روٹی ہی دے دیں کہ جس سے وہ روزے دار افطار کرے، تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی رمضان میں اللہ رب ذوالجلال نے جو نیکیوں کا مرتبہ بڑھایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ادا فریضتاً کان کمن ادا 70 فریضہ، یعنی رمضان کے جس نے ایک فرض رمضان میں ادا کیا تو غیر رمضان میں گویا 70 فرض اس نے ادا کیے۔ اور فرمایا کہ جس نے ایک نفلی عبادت کی گویا اس نے ایک فرضی عبادت کی ہے، نفل کا ثواب فرض کا ملتا ہے، ایک فرض کا 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان شریف کمائی کا مہینہ ہے، مومنین انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آ جائے ہم روزوں کا مزہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کی تیاری کرتے تھے، رجب سے ہی نبی رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کرتے تھے، یعنی 2 مہینے پہلے سے ہی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب رمضان شریف میں حملہ ہو گیا اور زخمی ہو گئے، 21 رمضان کو جب آخری وقت تھا اور جان کنی کا عالم تھا کہ ابھی ابھی رخصت ہونے والے ہیں، اسی وقت حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ وہی علی ہے جو جنگوں میں ہر وقت آگے ہوتا تھا،
بڑے بڑے پہلوانوں کو گراتا تھا۔ خیبر کے دن خیبر کی لڑائی میں ایک قلعے کے بڑے دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا، تو بعد میں اس کو آگے لے جانے کے لیے 8 آدمیوں نے زور لگایا، ان سے نہیں اٹھ سکا۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک میں کافروں کا ایک تیر لگا اور وہ نہیں نکلتا تھا۔ صحابہ نے کہا نماز میں نکالیں۔ حضرت علی نماز میں کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کھینچ کر وہ تیر نکالا، اسے کچھ نہیں ہوا، اتنا بڑا بہادر۔ لیکن آخری وقت میں آنکھوں میں آنسو صحابہ نے دیکھے، کہنے لگے اے علی، ہم نے تو آپ کو کبھی گھبراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ آپ موت سے ڈر کے رو رہے ہیں۔ علی نے فرمایا کہ موت سے کون ڈرتا ہے، موت تو موت ہے، ڈرو بھی آئے گی نہ ڈرو بھی آئے گی، لیکن مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ گرمیوں کے روزے تھے، میں سمجھتا تھا ان کا مزہ میں لوں گا، لیکن رمضان کو میں ادھورا چھوڑ کر جا رہا، یہ میرے رمضان کے روزے پورے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی پسند بتائی، ایک دفعہ جبرائیل امین آئے، ایک دفعہ نبی نے اپنی پسند بتائی، جبرائیل نے اپنی پسند بتائی، ابوبکر نے اپنی پسند بتائی، عمر نے اپنی پسند بتائی، عثمان نے اپنی پسند بتائی، تو حضرت علی نے اپنی 3 پسندیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ مجھے یہ پسند ہے کہ گرمیوں کا موسم ہو، دشمنوں سے جہاد ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میرا روزہ ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ رمضان کے مہینے میں گرمیوں میں روزہ رکھ کر میں دشمن کا مقابلہ کروں، مجھے یہ پسند ہے۔ تو مسلمانوں، صحابہ اور نبی رمضان کا انتظار کرتے تھے کہ کب یہ رمضان آ جائے، ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ نبی نے 10 صحابہ کو نام لے لے کر جنت کی خوشخبری دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ بھی نیکیاں کمانے کے لیے رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی مومن رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ رمضان کے چند دن ہیں، یعنی 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ فرماتا ہے تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، اب مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑا یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا، فعدۃ من ایام اخر، پھر اس پر لازم ہے کہ جتنے روزے چھوٹ گئے وہ اس کی جگہ دوسرے وقت قضا روزے رکھ لے۔ یہ قضا بہتر ہے کہ عید کے فوراً بعد رکھے، نہ رکھ سکے تو جلد از جلد رکھے، کیا پتہ موت آ جائے یہ روزے اوپر ذمہ رہ جائیں، یہ فرض ذمہ رہ جائیں۔ موت کا بھروسہ نہیں، صحت کا بھروسہ نہیں، بعد میں بیماری آ جائے روزے نہ رکھ سکا بندہ، موت آ جائے روزے نہ رکھ سکا بندہ۔ تو اسی لیے مرض کی وجہ سے، مرض بھی وہ ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جا سکتا ہو، یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ اور خوف ہو، سفر بھی وہ جو صعوبت والا ہو، تنگی والا ہو۔ آج کل اللہ نے ہمیں اتنی دنیاوی نعمتیں دی ہیں کہ اے سی گاڑیاں ہیں، اے سی گھر ہیں، اے سی علاقے ہیں، ہر جگہ گرمیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا، آرام دہ گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ریل ہیں، ہر چیز ہے۔ آج کل کا سفر اس سفر جیسا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے قضا کرے۔
وہ بعد میں رکھے۔ ایسا مرض ہو کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو بعد میں روزے رکھے، اور یہ روزے فرض ہیں۔ آگے پھر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، وہ آدمی جو طاقت رکھتا ہے روزوں کی تو اسے چاہیے کہ وہ روزے ضرور رکھے، یعنی سفر میں بھی طاقت رکھتا ہے رکھے، مرض میں بھی طاقت ہے روزے رکھے۔ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، یا روزے نہ رکھ سکے مرض کی وجہ سے، یا بعد میں بھی رہ گئے، یا دائم المریض ہے، یعنی ہمیشہ کا ایسا مرض ہے کہ صحت کا امکان نہیں ہے، مرض ختم ہونے کا امکان نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، پھر ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ مسکین کو کس طرح کا کھانا کھلائے؟ جس کیٹیگری کا خود ہے اس کیٹیگری کا کھانا کھائے۔ ایک آدمی ہے، اس کے ایک وقت کے کھانے پر 500 خرچ ہوتے ہیں، تو 500 کا خرچہ ہر روزے کے بدلے میں صبح شام مسکین کو کھلائے۔ ایک آدمی کا کھانا 100 روپے کا بنتا ہے، وہ 100 روپے کے حساب سے کھلائے۔ ایک آدمی کا کھانا ہزاروں میں بنتا ہے، وہ ہزاروں کے حساب سے مسکین کو کھانا کھلائے، اس کی مرضی ہے، ان کو پیسے دے، اس کی مرضی ہے، اور ایک فطرہ کے برابر ہر روزے کے بدلے میں دے دے، اس کی مرضی ہے۔ یعنی 30 روزے 30 فطرے یا 30 کھانے کے برابر جو مقدار ہے، یا 60 مسکینوں کو ملا کے ایک دفعہ کھلائے، یا 30 مسکینوں کو 2 دفعہ کھلائے، اس کی مرضی ہے۔ مثلاً ایسے مسکین جو حقدار ہوں، مسکین قرآن میں کہا گیا ہے۔ باقی جو بڑے ہم عام خیرات کرتے ہیں جس میں وہ بھی آتے ہیں جو مسکین نہیں ہیں، تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ مسکین یعنی ضرورت مند، حاجت مند، غریب کو ڈھونڈ کر دیا جائے۔ اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت سے لوگ ہیں، پیشہ ور بھکاری، مانگنے والے، بہت کچھ اللہ نے دیا پھر بھی روز مانگتے ہیں تاکہ دہاڑی ضائع نہ جائے، یہ مسکین کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ جو بھکاری، بھیک مانگنا جن کی عادت ہے، وہ مسکین بہتر ہیں جو بھیک نہ مانگیں، اور جو ہے تو تمہیں پتہ ہو کہ بھئی یہ واقعی غریب ہے، یا کوئی دوسرا دوست متوجہ کرے کہ بھئی یہ ضرورت مند مسکین ہے، پھر اس کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔